جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بات یہ ہے کہ یہ حنیف قریشی کا جو جناب عقیدہ ہے، یہ اس کی فکر ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے، اس کی ویڈیوز باقاعدہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گستاخ ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گستاخ ہے، اور بہت سارے اصحاب رسول کی اس نے گستاخی کی ہے، دانستہ طور پہ گستاخی کی ہے، اور پھر قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے پھر رجوع کیا، پھر توبہ، پھر بکواس کی، پھر رجوع، پھر توبہ، پھر بکواس کی، یعنی کہ اس نے رجوع اور توبہ کو بھی ماحول بنا لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھی سینڈ کرتا ہوں، یہ جس بندے کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، ویس ربانی، یہ پکا رافضی تفضیلی ہے، یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب جو ثلاثہ ہیں، خلفائے ثلاثہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدبخت جو ہے نا جی، یہ آپ تینوں شخصیات کو، مقدس معتبر اصحاب رسول کو نگلیکٹ کرتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے، مولا علی شیر خدا کو ان پہ فضیلت دیتا ہے کہ پہلا جو نمبر ہے ہر حوالے سے، باطنی ظاہری، وہ مولا علی شیر خدا کا نمبر ہے۔ اور اس نے کنز العلماء کے حوالے سے بہت بیہودہ اس نے گفتگو کی ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں، یعنی ملعون تک کہا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو۔ اصل میں یہ جتنے بھی یہ یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنا، صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے چینل کو آرگنائز کریں، اس کے سبسکرائبر ہوں زیادہ، اس کے ویوز زیادہ ہوں، مال پانی ہماری جیب میں جائے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم اس طرح کے دینی ایشوز کو جب ہم چھیڑیں گے تو ہمارے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ اب دیکھو نا، یہ آپ ہی کہ جناب میں تحریک لبیک پاکستان کی بات کر دیتا ہوں جی، وہ ایک نادر بلوچ تھا، وہ ایک باسط تھا، وہ فلانا تھا، شروع میں ان کو چاہیے تھے سبسکرائبر، ان کو چاہیے تھے ویوز، انہوں نے سبسکرائبر اور ویوز کے چکر میں تحریک لبیک کو سپورٹ کی شروع میں جناب، نیا کام جب چلا۔ اب جب ان کے سبسکرائبر ہزاروں میں چلے گئے، لاکھوں میں، تو انہوں نے اب جناب کہا یہ تحریک لبیک کون ہوتی ہے جناب، پھر کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ بھی اسی طرح جناب، اس نے صرف اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے صرف جیلمی کا سہارا لیا، اور اس نے کہا کہ پنڈی کا، کیونکہ ایک رافضی انہی کی سوچ کا حنیف قریشی۔ ویسے ہی جناب اب دیکھو نا، ایک بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے مناظرہ نہیں کرنا، میرا اس سے کوئی 26 سے تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب پھر صرف سستی شہرت کے لیے اس کے دروازے پہ جا کے شور ڈالنا۔ اس طرح تو کل کو میں بھی چلا جاؤں کتابوں کا ڈھیر لگا کے جناب، دو چار اپنے بندے لے جاؤں، جیلم سے وہ پکڑوں کو، گجرات سے، اور کیمرے، ویڈیوز جناب، کلپ، یہ وہ سارا کچھ، تو پھر اس طرح تو کام خراب ہوگا۔ اور پھر ہم کہیں جناب لاؤ جی مفتی نعمان جیت گیا جناب، لاؤ جی مفتی جناب فاتح جیلم جناب، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا، بھی میں نے بار کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف ایک سازش ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سازش کیوں ہوئی ہے۔ سازش یہ ہوئی ہے کہ جناب ایک صداقت فریدی نام کا شخص، جو جناب ہمارے جید اکابر کی جناب تحقیق پہ وہ قاری ضربیں لگا رہا ہے، ضرب قاری لگا رہا ہے، وہ اس کا رد کرنے کے لیے پھر ہمارے جناب شیر اہل سنت جناب قبلہ علامہ مفتی مختار علی حیدری صاحب رضوی صاحب دامت فیوز، ہم نے اس کو چیلنج کیا، اس نے خود اس کو چیلنج کیا، مختار رضوی صاحب کو، انہوں نے قبول کیا، باقاعدہ ڈیٹ طے ہوئی مینار پاکستان 26 نومبر کو، کیونکہ وہ پکا، وہ بھی رافضی اور تفضیلی ہے، وہ صداقت فریدی، ایران کا چندے اور پیسے کھانے والا جناب، کس کو نہیں پتہ جناب۔ اب اس ایشو کو مینار پاکستان، کیونکہ خاص ایک جگہ ہے، انہوں نے کہا جی لاؤ، یہ تو پھر منجی ٹھوکی جائے گی جناب، جب جلالی شیر میدان میں آئے گا، اس ایشو کو، اس مناظرے کو دبانے کے لیے اس رافضی تفضیلی اویس ربانی نے ایک نیا ایشو چھیڑ دیا، اور پھر استعمال کیا اس کو جناب حنیف قریشی کو، کہ بھئی آپ کی سنیوں میں کیونکہ ساکھ اب گر چکی ہے، تو اس کو بحال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس طرح آ جاؤ جناب۔ تو اس طرح یہ سارا ڈرامہ جناب کھیلا گیا۔
جی، اور یہ تینوں ہی گستاخ ہیں، ویس ربانی، حنیف قریشی اور یہ مرزا جیلمی۔ گستاخ گستاخ سے کیا مناظرہ کرتا ہے، کس بات پہ مناظرہ کرتا ہے؟ اگر وہ مرزا جیلمی مناظرہ ہو جاتا، مرزا جیلمی پوچھ لیتا حنیف قریشی سے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ کے یہ کلپس ہیں، آپ نے پہلے یہ کہا ہے، تو اب ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو پھر یہ کیا کہتا؟ یہ پوری ایک گیم ہوئی ہے، پوری گیم ہوئی ہے، لیکن یہ اس طرح کی گیمیں وقتی طور پہ ہوتی ہیں، 2-4 ہزار سبسکرائبر ویوز یہ بڑھ جائیں گے، لیکن اس کے بعد ٹھوس ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو پتہ ہے جو جید قسم کے سنی ہے نا، الحمدللہ صحیح العقیدہ، ان کو ساری ڈرامے بازی کا پتہ ہے۔ یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی جناب شوشے شرلیاں چھوڑتے ہیں، ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں، مکاریاں فنکاریاں عیاریاں کرتے ہیں، لیکن ان شاطر اور مکار لوگوں کی عیاریاں کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں، 2-4 ہفتوں کے لیے، اس کے بعد ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو صحیح العقیدہ جینون لوگ ہوتے ہیں، مسلک کے اہل سنت و جماعت پر پہرا دینے والے، ہمیشہ نام انہی کا رہتا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی مناظر اعظم ہے تو پھر جلالی صاحب کے شاگردوں سے یا جلالی صاحب سے کیوں نہیں مناظرہ کیا؟ بارہا اس کو دعوت دی کہ یہ بھاگ گیا جناب۔ جلالی صاحب جب جیل میں تھے تو اس نے کہا جی میں جناب اپنے جناب دلائل پیش کروں گا کہ یہ گستاخ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس نے جناب سیدہ طیبہ کے بارے میں اس طرح گستاخی کی ہے۔ جلالی صاحب نے ببانگ دال کہا تھا کہ آ جناب پھر مناظرہ کرتے ہیں، جیل میں مناظرہ کرتے ہیں، عدالت میں آ جا تو سارے دلائل لے کے۔ وہاں سے بھی یہ بھاگ گیا تھا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا علمی لیول کیا ہے اور میری خباستیں جو خود میں نے کی ہوئی ہیں وہ کیا ہے، اس لیے اس کو پتہ تھا مرزا نے مناظرہ تو کرنا نہیں ہے۔ اور یہ سنی قوم بھولی بھالی قوم ہے جناب، تو یہ لکیر کی فقیر ہے، مکھی پہ مکھی مارنے والی ہے، نہ سوچ ہے نہ فکر ہے۔ یعنی چند ایک جو سنی نوجوان ہیں یا لوگ ہیں، بس وہ جناب یہ نہیں دیکھتے، وہ کو کہے نا جناب او جناب یہ سانپ کی لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں، اور کوئی کہے جناب تہاڈا کان جناب کتا لے گیا، بس کتے کے پیچھے بھاگ جائیں گے، کان نہیں دیکھیں گے کہ ہے بھی نہیں، لے بھی گیا کہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کی قوم ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ 2-4 دن کا ہے ٹھسکا، پھر اس کے بعد ٹھس ہو جائے گا۔